السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں اپنی ماں کو کھا گئی تھی۔ ایسا میں نہیں کہتی تھی، بلکہ لوگ کہتے تھے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں کو کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکی، اور میرے پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال کے عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں، مگر کون جانتا تھا کہ میرے پیدا ہوتے ساتھ میری ماں مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی جائیں گی۔ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی۔ دادی اور باقی گھر والے اس شادی کے بے حد خلاف تھے، مگر میرے ابو اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ ہر صورت اپنی پسند سے ہی شادی کریں گے، جبکہ میری دادی اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر میرے ابو دادی کی یہ بات کسی صورت بھی نہیں مان رہے تھے۔ دادی نے سالوں پہلے ہی اپنی بہن کو زبان دے دی تھی کہ ان کی بیٹی کو دادی اپنے بیٹے سے بیاہ لائیں گی اور اسے ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ مگر جب ابو نے اپنے پسند سے گھر والوں کو آگاہ کیا تو پورے گھر پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دادی نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہوں۔ وہ ابو پر بھرپور زور دے رہی تھی کہ ابو کسی بھی طرح ان کی بات مان لیں اور اپنی پسند سے شادی کرنے کی ضد چھوڑ دیں، مگر میرے ابو بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے دادی کو منانے کی کوشش کی، مگر دادی مان کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابو کافی عرصے تک دادی کو منانے کی کوشش کرتے رہے کہ دادی ان کی پسند سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا ابو سمجھ رہے تھے۔ میری امی کے گھر والے بھی ان کی شادی ان کی پسند سے کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کار جب میرے ماں باپ نے دیکھا کہ دونوں کے ہی گھر والے ان کی شادی کروانے پر بالکل بھی رضامند نہیں ہیں، تو میرے ماں باپ نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر دونوں کے گھر والوں کو ہوئی تو گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ میری امی کے گھر والوں نے ان کے ساتھ بالکل ہی قطع تعلق کر لیا اور ان کے ساتھ جینا مرنا بالکل ہی ختم کر دیا۔ اب میری امی کا میرے ابو کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ امی کے گھر والوں نے میری امی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ابو ایک کرائے کا گھر لے کر امی کے ساتھ رہنے لگے تھے، مگر دادی کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ان سے دور رہے۔ اس لیے وہ ابو کو معاف کر کے انہیں اپنے گھر واپس لے آئی تھیں، مگر انہوں نے میری امی کو کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ دادی امی ابو کو واپس گھر تو لے کر آ گئی تھیں، مگر جانے کیوں وہ میری امی سے اس قدر نفرت کرتی تھیں کہ انہوں نے میری امی پر زمین مکمل طور پر تنگ کر دی تھی۔ وہ امی کو باتیں سنانے اور تانے دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے بالکل بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ امی جب شادی کے 2 سال تک حاملہ نہیں ہوئی تو دادی نے انہیں اس بات کے تانے دینے شروع کر دیے تھے، جبکہ دادی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ یہ سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ دادی ہر آئے گئے سے کہتی تھیں کہ ان کی بہو بانجھ ہے، ان کے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میری امی یہ سب باتیں خاموشی سے سنتی رہتی تھیں، مگر دادی کو پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہتی تھیں، کیونکہ اگر وہ کبھی دادی کی کوئی شکایت ابو سے کرنے کی کوشش کرتی تو ابو میری امی کو ہی خاموش کروا دیتے تھے اور دادی کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیتے۔ اب دادی نے میرے ابو پر زور دینا شروع کر دیا کہ میری امی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہیں، اس لیے میرے ابو دوسری شادی کر لیں۔ مگر ابو میری امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ کسی بھی صورت دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر دادی ہمہ وقت ابو کے پیچھے لگی رہتی، کیونکہ دادی اب بھی چاہتی تھیں کہ میرے ابو ان کی بھانجی سے دوسری شادی کر لیں، کیونکہ ان کی بھانجی اب تک غیر شادی شدہ تھی۔ میری امی ابو کی دوسری شادی کے بارے میں سنتی
تو ان کا دل کسی پتے کی مانند کانپ جاتا، مگر ابو انہیں تسلی دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ دوسری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ابو کی تسلی سے امی کو وقتی طور پر سکون تو مل جاتا، مگر روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے وہ بھی تنگ آ چکی تھیں۔ دادی میری امی سے پورے گھر کا کام کرواتی، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے رہنے نہیں دیتی، اور اگر امی سے کام میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ امی کو بے نقط سناتی تھیں۔ وہ امی کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی۔ دادی کو جیسے میری امی سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور سونے پر سہاگا ابھی تک امی بے اولاد تھی۔ کبھی دادی کو مزید بولنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ دادی ہر وقت ابو کو کہتی تھیں کہ انہوں نے ایک بھانج عورت سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ امی یہ سب سن کر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی اور اپنے آنسو پی کر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ آخر کار کئی سال بعد میرے ماں باپ کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ لوگ ماں باپ بننے والے ہیں، تو یہ خبر سن کر جیسے دونوں کے ہی قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میری امی بہت خوش تھی کہ اب ان کی اس ڈر سے جان چھوٹ جائے گی کہ کہیں دادی ابو کی دوسری شادی نہ کروا دیں، اور ابو اس بات سے خوش تھے کہ سالوں بعد ہی صحیح انہیں یہ خوشی دیکھنی نصیب تو ہوئی۔ امی اب یہ بات سوچنے لگی تھیں کہ شاید ان کی اولاد پیدا ہونے کے بعد اس گھر میں انہیں کوئی مقام مل جائے اور دادی انہیں بہو کی حیثیت سے قبول کر لے، مگر یہ امی کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ جب دادی کو پتہ چلا کہ ان کی بہو ماں بننے والی ہے تو انہوں نے امی کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دادی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ میری امی سے ان کے بیٹے کی اولاد ہو۔ وہ ہر حال میں ابو کی شادی اپنی بھانجی سے ہی کروانا چاہتی تھی، مگر اب انہیں جب سے یہ خبر ملی تھی کہ ان کی بہو ماں بننے والی ہے تو انہیں اپنے ارادوں پر پانی پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امی ابو یہ سوچ رہے تھے کہ دادی یہ خبر سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوں گی، مگر یہاں تو دادی اور زیادہ غصہ ہو گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس خبر سے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ ابو دادی کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے۔ ابو بھی دادی کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے، مگر لحاظ کی وجہ سے کچھ بولتے نہیں تھے، اور اسی بات کو دادی ابو کی کمزوری سمجھ کر میری امی پر مزید حاوی ہو گئی تھی۔ دوران حمل دادی نے امی سے ہر وہ کام کروایا جو حاملہ عورتوں کو منع ہوتا ہے۔ دادی سارا دن امی سے گھر کے کام لیتی رہتی، کبھی کسی بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتی تو کبھی امی سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھوا لیتی۔ دادی کو ذرا سا بھی خیال نہیں آتا تھا کہ ایسے میں بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، بلکہ دادی تو اسی انتظار میں تھیں کہ کسی طرح بھی یہ بچہ اس دنیا میں نہ آ سکے۔ دادی کہتی امی کو پورا پورا دن کچن میں ہی کھڑا رکھتی تھی اور ان سے نت نئے کھانوں کی فرمائشیں کرتی رہتی تھی۔ جب سارا کھانا بن کر دادی کے سامنے آ جاتا تو وہ اس میں ہزار نقص نکالتی تھی اور امی کو بہت باتیں سناتی تھی۔ دادی امی کو ہر وقت بس یہی طعنہ دیتی رہتی کہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ امی یہ سب خاموشی سے سن کر برداشت کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری امی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ان کے گھر والوں نے ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا۔ اب جیسا بھی تھا انہیں یہیں رہنا تھا۔ امی دوران حمل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانے جاتی تو ڈاکٹر امی کو سختی سے یہ سارے کام کرنے سے منع کرتی تھی، مگر امی ڈاکٹر کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ بھگت رہی ہیں۔ امی ڈاکٹر کی ڈانٹ سن کر خاموشی سے گھر واپس آ جاتی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، یہاں تک کہ امی نے ابو کو بھی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابو کو بھی کچھ بھی بتانے کا
کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ابو دادی سے کچھ کہہ دیتے تو ابو کے جانے کے بعد دادی امی کو ہزار باتیں سناتی اور ان پر مزید ظلم کرتی کہ امی نے ان کے بیٹے کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے۔ تبھی امی خاموشی سے اپنی جان پر یہ سب ستم سہے جا رہی تھیں۔ آخر کار جیسے تیسے کر کے 9 مہینے گزر گئے اور پھر امی نے مجھے جنم دیا، مگر مجھے جنم دینے کے ساتھ ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید امی اپنی اس زندگی سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی تھی۔ وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی اور مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی میں صرف چند گھنٹے کی تھی جب میری ماں نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لی۔ مجھے تو ماں کا لمس بھی نصیب نہ ہو سکا۔ میری ماں کی میت سامنے رکھی تھی، مگر سوائے میرے ابو کے اور کسی کی بھی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا، بلکہ سب لوگ اپنی باتوں میں اور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ کسی نے مجھے گود میں بھی اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں ایک کونے میں پڑی ماں کے لمس کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر کوئی بھی مجھ پر ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ آج ہی زبان پر بس یہی بات تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی ہے۔ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ میں ابھی صرف چند گھنٹے کی ہوں۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر ہر کوئی وہاں مجھے لان تان کرنے میں اور کوسنے میں مصروف تھا۔ کسی کو بھی امی کے ساتھ کی گئی دادی کی زیادتیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہاں سب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھے تھے اور ایک ننھی سی جان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ سب نے پیدا ہوتے ہی مجھے منحوس قرار دے دیا تھا، حالانکہ وہاں کسی کو بھی میرے ماں کے مرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا، بلکہ سب مجھے منحوس قرار دے کر اپنی انا کو تسکین پہنچا رہے تھے، کیونکہ میری ماں تو ان کے ظلم سہتے سہتے منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ میری امی کے مرنے کے بعد دادی کو جیسے اپنی مراد پوری کرنے کا موقع مل گیا، اور اب وہ میرے ابو کو دوبارہ سے اس بات پر زور دینے لگی کہ وہ ان کی بھانجی سے شادی کر لے۔ اب تو ابو کے پاس انہیں منع کرنے کا کوئی جواز بھی باقی نہیں تھا، اس لیے اس بار ابو نے دادی کی بات مان لی اور یوں دادی اپنی بھانجی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے کر آ گئی۔ مگر اس سب میں یہ لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ میرے ابو نے تو مجھے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ مجھے نہیں یاد انہوں نے کبھی مجھے گود میں اٹھا کر پیار کیا ہوگا۔ ابو بھی شاید میری ماں کے مرنے کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتے تھے، جبھی انہوں نے کبھی دل سے مجھے اپنی بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ دادی نے مجھے گھر کی ایک ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ سارا دن میری دیکھ بھال کرتی تھی، مگر وہ رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی، تو ایسے میں کبھی مجھے دادی سنبھالتی تو کبھی مجھے میری ستیلی ماں کے حوالے کر دیتی تھی۔ دونوں ہی مجھے سنبھالنا نہیں چاہتی تھی۔ سبھی لوگ میرے وجود کو ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ گھر کی ملازمہ جو دن میں میرا خیال رکھتی تھی، وہ اس حد تک تو میرا خیال رکھ ہی رہی تھی کہ میرا پیٹ بھر جائے، مگر ایک بچے کو پیٹ بھرنے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو مجھے کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ میں سارا دن کسی کی گود میں آنے کے لیے روتی رہتی تھی، مگر کوئی مجھے گود تک میں نہ اٹھاتا تھا۔ ملازمہ کو بھی دن میں گھر کے 100 کام ہوتے تھے، اس لیے وہ مجھ پر پوری طرح سے توجہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میری ستیلی ماں گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، بلکہ سارا دن بس اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اگر دادی انہیں کبھی کسی کام کا کہہ دیتی تھی تو گھر میں ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں میں بڑی ہوتی گئی، اور میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اپنے لیے منحوس کا لقب سن رہی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے اس لفظ کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جب دادی مجھے دھتکارتی اور منحوس کہہ کر مخاطب کرتی تھیں تو میں بس ان کا چہرہ ہی دیکھ کر رہ جاتی تھی۔
دادی گھر کے باقی بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، انہیں اپنے پاس بٹھاتی اور ان سے باتیں کرتی تھیں، اور اگر میں بھی دادی کے پاس جانے کی کوشش کرتی تو مجھے بری طرح سے جھڑک کے رکھ دیا جاتا تھا۔ میں اپنے دونوں چچاؤں کے بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ان دونوں کے بچے اسی گھر میں کیسی عیش بھری زندگی گزار رہے تھے، اور ایک میں تھی جسے کوئی کھانے تک کا نہیں پوچھتا تھا۔ گھر میں میری موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر میں خود سے کھانے پر نہیں بیٹھتی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ میری دونوں چاچی اور میری ستیلی ماں مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی رہتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی مجھے ہی آواز دیا کرتی تھی، اور اگر کوئی کام کرنے میں مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ لوگ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتی تھی۔ میں سر جھکائے ان سے مار کھاتی رہتی تھی، مگر آگے سے کچھ بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پورے گھر میں میری حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اگر کوئی کام مجھ سے غلط ہو جاتا تو پہلا لفظ یہی سننے کو ملتا تھا کہ منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، اب ہمیں بھی برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں بس ٹکر ٹکر ان لوگوں کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر میری ماں مر گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، مگر مجھے ڈھونڈنے سے بھی اپنا کوئی قصور نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں ہی اپنی دنیا سجائی ہوئی تھی، جہاں میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جب آنکھ کھلتی اور حقیقت کی جانب دیکھتی تو حقیقت ایک ایسا زہر تھی جو ہر وقت میری رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ میرے ابو کو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ شاید یہ بھی بھول چکے تھے کہ اس گھر میں ان کی ایک بیٹی بھی ہے، مگر وہ تو اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو چکے تھے کہ میری ذات کو یکسر ہی فراموش کر بیٹھے تھے۔ ابو جب روز کام سے واپس آتے تو میں ان کے انتظار میں دروازے پہ ہی کھڑی ہوتی تھی کہ شاید وہ ایک نظر میری طرف دیکھ لیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے روز کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور میں کھڑی بس ان کا منہ تکتی رہتی تھی کہ شاید کبھی انہیں میرا بھی خیال آئے اور وہ مجھے بھی کچھ دے دیں، مگر ان کے لیے جیسے میں تھی ہی نہیں۔ یہ سب دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرا سگا باپ تک مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں چھپ چھپ کر روتی تھی، مگر کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں میری بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا یا کسی کو کوئی خوشخبری ملتی تو سب مجھے اس بات سے دور رکھتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اور میرا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میری ستیلی ماں حاملہ ہوئی تھی تو مجھے ان کے پاس جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس کا سایہ بھی میں خود پر نہیں پڑنے دوں گی۔ اس لیے دادی نے میرا بازو دبوچ کر سختی سے منع کیا تھا کہ میں اپنی ستیلی ماں کے آس پاس بھی نہ پھٹکوں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے ان ساری باتوں کا ادراک ہوتا جا رہا تھا کہ گھر میں لوگ مجھے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور گھر میں میرا مقام کیا ہے۔ گھر کے سبھی لوگ مجھے منحوس سمجھتے تھے اور اپنے بچوں تک کو میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ اب تو پورے گھر کی ذمہ داری بھی مجھے دے دی گئی تھی۔ گھر کا کھانا بنانا، روٹی بنانا، اور یہ سب میری ذمہ ڈال دیا گیا تھا، اور اگر اس سب میں مجھ سے کوئی بھول چک ہو جاتی تو ہر وقت مجھے باتیں سنانا، اور آخری بات یہی ہوتی کہ یہ تو منحوس ہے۔ اس سارے ماحول میں میں پل کر جوان ہوئی تھی، بچپن سے ہی خود ترسی کا شکار تھی۔ میں تو کسی کے سامنے ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی تھی۔ مجھے گھر والوں کا اس قدر خوف بیٹھ چکا تھا کہ میں ہر وقت گھبرائی گھبرائی سی رہتی تھی کہ جانے کب مجھ سے کوئی غلطی ہو اور یہ لوگ میری پیدائش کو کوسیں اور مجھے منحوس کہیں اور اپنی
ماں کو کھا جانے کے تانے دیں۔ یہ ساری باتیں میرا دل بری طرح سے چھلنی کر دیا کرتی تھی، مگر کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور اب دادی چاہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں تاکہ میری منحوسیت سے ان کی جان چھوٹ سکے۔ ایسے میں سب نے ہی صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مجھ جیسی منحوس لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ دادی تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ماں گھر سے بھاگ کر آئی ہے تو بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ میری ماں کی اس غلطی نے کبھی مجھے سر اٹھا کر جینے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میری ماں گھر سے بھاگ کر آئی تھی تو میرے ابو نے بھی تو انہیں گھر سے بھگا کر شادی کی تھی، کوئی انہیں کچھ کیوں نہیں کہتا، جبکہ اس سب میں میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی اور جانے کب تک مجھے اس سب کی سزا بھگتنی تھی۔ میرے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی میں یتیم تھی، بلکہ شاید یتیم بھی مجھ سے بہتر زندگی گزارتے ہوں گے۔ لوگ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ تو پھیر دیتے ہوں گے، مگر یہاں تو یہ لوگ مجھے منحوس قرار دے کر کسی کچرے کی طرح مجھے ایک کونے میں پھینک چکے تھے۔ میری ماں کے گھر سے بھاگ کر آنے کی سزا یہ لوگ مجھے دے رہے تھے۔ ہر کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا کہ جیسے میں کوئی جانور ہوں۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ بس سب کی جی حضوری کرنا ہی میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اب جب میرے رشتے کی بات چلی تو خاندان میں سبھی لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز بھی نہیں بنائے۔ تو دادی نے ایک رشتے کروانے والی عورت کا سہارا لیا۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی اور دادی کے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ اکثر دادی کو سمجھاتی بھی تھی کہ بن ماں کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، مگر دادی ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی، اور میرے ساتھ دادی وہی سلوک کرتی تھیں جو ان کا دل چاہتا تھا۔ مگر ایک کزن مجھے لگاوٹ بری نظروں سے دیکھتا تھا، مگر منہ سے کبھی اس نے کچھ کہا نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میں کس ماں کی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس لیے اس نے کبھی میری جانب قدم ہی نہیں بڑھایا تھا۔ سب کچھ سوچتے تھے کہ شاید میں بھی ایسی ہی ہوں گی، اور اگر غلطی سے وہ یہ بات گھر میں کر دیتا کہ اس کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو گھر میں جیسے ایک طوفان آ جاتا۔ اس لیے اس نے کبھی کچھ نہ کہا، مگر اس کی نظریں بہت کچھ بولتی تھی۔ جب میں اس کی جانب دیکھتی تو میرا دل ہول کر رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ جس طرح والہانہ نگاہوں سے میری جانب دیکھتا تھا تو اس سے مجھے واضح اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے کس قدر پسند کرتا ہے۔ بچپن سے ہی سب کے دماغوں میں میرے خلاف زہر بھرا گیا تھا، اور یہ زہر اتنی آسانی سے نکلنے والا ہرگز بھی نہیں تھا۔ جبھی وہ بھی میری جانب کوئی پیش قدمی نہیں کرتا تھا، میرا دل بھی آہستہ آہستہ اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ مگر میں اس گھر میں اپنے اوقات ابھی اچھی طرح سے جانتی تھی، اور یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اگر اس بات کی بھنک بھی کسی کو پڑ گئی تو یہ لوگ میری ذات کے بخیے ادھیڑ دیں گے۔ جب بھی میں بس سر جھکائے سب کی جی حضوری کرتی رہتی تھی، اور غلطی سے بھی میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے میری عزت پر حرف آئے، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میری دادی اور چچی ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دیں گی، بلکہ اپنے بیٹے کو تو کچھ نہیں کہیں گی بلکہ میرا ہی حشر برا کر دیں گی۔ جب ہی میں اپنے اس کزن سے بہت دور رہتی تھی، وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ میں اس کے دل کا حال جان گئی ہوں، مگر وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھا، کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ گھر میں سبھی لوگ مجھے منحوس سمجھتے ہیں، کوئی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گا۔ ایک دن وہ عورت ہمارے گھر آئی، وہ میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس نے دادی کو اس رشتے کے متعلق بتایا کہ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں
اور اپنے بیٹے کی بھی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دادی نے اس رشتے کے لیے زیادہ غور و خوض نہیں کیا اور میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے تو میں بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ میرے دل میں کوئی اور تھا۔ اگر اس کی اتنی ہمت نہ تھی کہ گھر والوں کے سامنے کچھ بول سکے، گھر میں سب کو ہی خبر ہو چکی تھی کہ میرا رشتہ آیا ہے۔ میرا اپنے کزن سے سامنا ہوا تو اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اپنی محبت سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ اپنی ماں کی گئی غلطیوں کا کفارہ بھی مجھے ہی ادا کرنا تھا۔ دادی نے میرا رشتہ طے کر دیا اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی میں بے انتہا روئی تھی۔ مجھے میری ماں کی یاد آ رہی تھی اور میرے باپ نے جیسے مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا تھا۔ میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ کاش اپنی ماں کے ساتھ میں بھی مر جاتی، تو آج مجھے سب کی نفرتیں تو نہیں برداشت کرنی پڑتی۔ آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتی اور میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز بھی نہیں ہوتا جیسا اس گھر میں ہو رہا تھا۔ آج میری ماں زندہ ہوتی تو شاید آج لوگ میری قسمت پر رشک کرتے، نہ کہ مجھے منحوس قرار دے دیا جاتا۔ یوں میں روتے دھوتے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت میرے باپ نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے جیسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا لمس ملا تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں بہت اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا گیا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور زندگی کچھ پرسکون ہو جائے گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ دشوار ہو جائے گی اور منحوس کا لقب جو میرے ساتھ بچپن سے تھا وہ آج بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ سبھی میرے آس پاس بیٹھے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسے لوگوں سے باتیں کر رہی تھی جو مجھے منحوس نہیں سمجھ رہے۔ میں وہاں بیٹھی سمجھ رہی تھی کہ میں منحوس کا لفظ بہت پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہوں اور اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ میرے کمرے سے چلے گئے اور میرے شوہر میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے باتیں کی۔ میں بس حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بہترین رات گزری تھی۔ وہ ایک ایسی رات تھی جس میں میں روئی نہیں تھی بلکہ ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ مجھے میرے شوہر کا پیار نصیب ہو رہا تھا۔ میں اس وقت وہاں بیٹھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ وہ رات جیسے خوابوں کی طرح تھی۔ کچھ دیر بعد جب فجر کی اذانیں کانوں میں پڑیں تو میرا شوہر کروٹ لے کر سو گیا، مگر میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے نماز پڑھنی تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا تھا۔ مجھے اس نے اتنے اچھا شوہر دیا تھا اور اب میری زندگی کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر اپنی جگہ لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر اب بھی سو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ جیسے بہت گہری نیند میں تھا۔ میں نے اسے جگانے کا ارادہ ترک کیا اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کیونکہ آج میری شادی کی پہلی صبح تھی اس لیے میں تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد میں نے دوبارہ سے انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے بہت گہری نیند میں سو رہے تھے، اس لیے اس بار بھی انہیں اٹھانے کا ارادہ ترک کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی جہاں سب بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں بھی سب کے درمیان بہت خوش تھی۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر اٹھ گئے یا نہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اب تک سو رہے ہیں۔ میری ساس انہیں خود اٹھانے کے لیے پہنچ گئی کیونکہ کافی وقت ہو گیا تھا اور اب ناشتہ بھی کرنا تھا۔ ابھی میری ساس کو کمرے میں گئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ کمرے سے ان کی چیخوں کی آواز آئی۔ سب بھاگتے ہوئے میرے کمرے کی جانب گئے تو میری ساس اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرے دیور نے آگے بڑھ کر ان کی نبض ٹٹولی اور فوراً ہی انہیں لے کر ہسپتال بھاگا۔ میں حیرانی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر اچھے بھلے رات کو سوئے تھے تو صبح کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟
سب لوگ میرے شوہر کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب میرے شوہر ہی اس دنیا میں میرا واحد آسرا تھے، اور شادی کی پہلی صبح ہی وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ابھی میرے شوہر کو وہ ہسپتال گئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ہسپتال سے یہ اندھوناک خبر آئی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات کے کسی پہر انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسی وقت اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو جیسے میرے قدموں میں جان ہی ختم ہو گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آزمائش ختم ہو چکی ہے، مگر مجھے یہ کہاں پتا تھا کہ میری آزمائش تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میرے شوہر کی میت سامنے رکھی تھی اور میں لال جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رب ابھی پھیکا بھی نہیں ہوا تھا اور مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے کانوں میں بس منحوس منحوس کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ مجھے آج یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی منحوس ہوں۔ کہیں دور سے میری ستیلی ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور شادی ہوتے ہی اپنے شوہر کو بھی کھا گئی۔ وہاں سبھی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی بھی آنکھوں میں میرے لیے ترس نہیں تھا۔ میری دادی اور میری ستیلی ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے پر راضی نہیں تھی، بلکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اسی گھر میں اپنی عدت گزاروں۔ تو میری بڑی نند نے یہ اعلان کیا کہ آج سے میں اسی کمرے میں اپنی عدت گزاروں گی جہاں بھائی فوت ہوا ہے۔ میں تو اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری تو دنیا پل بھر میں ہی لٹ چکی تھی۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر حیران تھی۔ کیا قسمت مجھ پر صرف ایک رات کے لیے ہی مہربان ہوئی تھی؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں صحیح کہتے ہیں، میں واقعی منحوس ہوں۔ میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے درد کا اندازہ اس وقت کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک انسان جس کی دنیا اس کے سامنے لٹ گئی ہو، وہ کیسے جی سکتا ہے؟ میں تو اس وقت بس یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اب مر جانا چاہیے۔ میں اسی کمرے میں عدت میں بیٹھ گئی جہاں میرے ساتھ میرے شوہر نے ایک رات گزاری تھی۔ میں دن رات اپنے شوہر کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی دنیا بالکل ہی اندھیر دکھ رہی تھی۔ ابھی میرے شوہر کے انتقال کو 2 مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرا جی ہر وقت متلاتا رہتا اور مجھے الٹیاں لگ گئیں۔ جب حد سے زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گھر واپس آئی اور ساس نے سب کو یہ خبر سنائی تو بڑی نند نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بتا، یہ کس کا گناہ ہے؟ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میری بڑی نند مجھ پر شک کر رہی تھی، حالانکہ یہ کسی کا گناہ نہیں تھا بلکہ ان کے بھائی کا ہی بچہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری ساس آگے بڑھی اور میری نند کو شرم دلائی اور اسے لان تان کی کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ ان کے بیٹے کی اولاد ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ پہلی بار کسی نے میری حمایت کی تھی۔ میری بڑی نند کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں پریشان تھی کہ اب جب میرا شوہر ہی نہیں ہے تو میں اپنے بچے کی دیکھ بھال کیسے کروں گی؟ مگر میری ساس ایک بہت اچھی عورت تھی۔ انہوں نے اس عرصے میں میرا بہت خیال رکھا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میرے گھر والوں نے تو پلٹ کر مجھے پوچھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بے حسی پر اکثر رونا آتا تھا، مگر میں یہاں مطمئن تھی۔ اب تو میری زندگی میں ایک ننھی سی جان بھی آنے والی تھی۔ آخر کار 9 مہینے تمام ہوئے اور میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں میرا دل ایک لمحے کے لیے لرزا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو شاید میری بیٹی کی قسمت بھی میری جیسی ہی ہوتی، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے زندہ تھی۔ یہ خبر میرے گھر بھی پہنچی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ لوگ جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ ابھی میری بیٹی 2 مہینے کی ہوئی تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروانا چاہتی ہیں۔ میں حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کہاں
لوگ مجھے منحوس سمجھتے تھے اور اب یہ دوبارہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں انکار کر دیا، مگر وہ اس بات پر بضد تھیں کہ اتنی لمبی زندگی میں تنہا نہیں گزار سکتی ہوں۔ آخر کار میں نے ان کی بات مان لی۔ میرے دل میں ہزار خدشات تھے، مگر انہوں نے زبردستی میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا۔ شادی کے بعد کئی دن تک میں ڈرتی رہی کہ کہیں میرے دوسرے شوہر کو بھی کچھ نہ ہو جائے، مگر وہ بالکل ٹھیک رہے اور اسی بات پر میں دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرے شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں میری ساس جیسی عورتیں بھی موجود ہیں جو کسی کو منحوس نہیں سمجھتی، ورنہ اس لفظ نے تو جیسے میرا پیچھا پکڑ رکھا تھا۔ آج میں اپنے گھر والوں سے نہیں ملتی ہوں اور نہ ہی میرا ان سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔